إذا ألقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا فلا تجزع لحالك بل تذكر فكم. دیکھو ایک بات اچھی طرح سن لو، بیکو بچوں کو ان کی عزت ان کی عفت اگر ہم محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہر اس جگہ سے بچاؤ جہاں ان کا ایمان اور عزت لٹتی، بچاؤ۔ دینی تعلیم جب ہم مرد کے پاس نہیں دلا سکتے تو کیوں کوئی ایجوکیشن سسٹم میں وہ مرد جن کو اسلام کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، جو عشق و معاشرے کی تعلیم دیتے ہیں، جو لو کو جائز قرار دیتے ہیں، جو افیئرس کو جائز قرار دیتے ہیں، ان کے پاس تمہاری بچیاں پڑھیں گی تو ان کا کیا حال ہوگا؟ کیا ان کا ایمان بچے گا؟ کیا ان کے اعمال بچیں گے؟ کیا وہ بچی نماز روزے میں دل لگائے گی؟ اسے ہمیشہ موبائل ہونا، 24 گھنٹے موبائل میں، نماز پڑھ لینا نہیں پڑھتی، روزہ رکھنا نہیں رکھتی، ذکر کرنا نہیں کرتی، اللہ کو یاد کرنا نہیں کرتی۔ سارا ذہن بگاڑ دیا جاتا ہے ان کالج اور اسکولوں میں۔ اس لیے کوئی ایجوکیشن سسٹم مسلمان بچیوں کے لیے سم میں قاتل ہے، زہر قاتل ہے، وہ اندر سے ایمان کا قتل کر دیتا ہے۔ وہ کب بچی لا مذہب بن جائے، ایتھیسٹ بن جائے پتہ نہیں چلے گا، کب بنے گی کب اعلان کرے گی نہیں پتہ چلے گا۔ یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے اسکول اوپن کیے جائیں جہاں صرف اور صرف عورتوں کی نگرانی میں تعلیم کا انتظام ہو، ایسے اسکول اوپن کیے جائیں جہاں ہماری ایمان والی بچیوں کا ایمان محفوظ ہو، ایسے کالجز اوپن کیے جائیں جہاں ان کے ایمان اور اعمال کی سلامتی کی گارنٹی دی جاتی ہے، ایسے اسکول اور کالجز بنائے جائیں امت کے مالداروں سے، امت کے مالدار طبقے سے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں بہت اسراف کر لیا، بہت فضول کر لیا، اب اگر اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو ایسی اسکول بنا، ایسی کالج بنا کہ تیری قوم کی بچیوں کے ایمان اور اعمال کے بچنے کا سبب بنے۔ بس ہم بول سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں۔ اگر کوئی بات دل پر لے لے کوئی مالدار، کیا بڑا ہے، بڑے بڑے کارخانے بنا رہی، فیکٹریاں بنا رہی، چلا رہی، چلاؤ، اللہ تمہارے مال میں اور برکت دے۔ میری یہ خاص عادت دیکھو، میں آج بولوں سب کو سب کے سامنے، میں کسی مسلمان کو جب مالدار دیکھتا ہوں تو دعا یہ کرتا ہوں اللہ اس کے مال میں اور اضافہ کرے۔ مجھے معلوم ہے کہ آج یہ بگڑا ہوا ہے، اگر اللہ نے توفیق دے دی تو یہی ہمارے بچوں کے لیے ایک بہترین سبب بن سکتا ہے۔ آج یہ اسراف کر رہا ہے، آج یہ فضول خرچی کر رہا ہے، آج یہ عیاشی میں پیسہ اڑا رہا، کسی عالم میں کسی اللہ والے کی دعا اس شخص میں قبول ہو گئی تو وہی شخص ایسے مدرسے، ایسے اسکولز اور ایسی کالجیں کھڑا کر دے گا کہ انشاءاللہ قوم کے بچے اس اسکول اور کالج اور مدرسے میں جا کر اپنے ایمان اور عمل کی حفاظت کے ساتھ واپس آئیں گے۔ مجھے امید ہے، اس لیے میں جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں تو کہتا ہوں اللہ جن مسلمانوں کو تو نے دیا ہے ان کو اور عطا فرما، جن کو نہیں دیا ہے ان کو عطا فرما۔ میں نے کبھی بھی کسی بھی مالدار کو دیکھ کر نیگیٹیوٹی سوچی نہیں ہے، کوئی منفی رائے میں نے قائم نہیں کی۔ ہاں مجھے غصہ اس بات پر آتا ہے کہ ہم غلط جگہ تو لگاتے ہیں، صحیح جگہ نہیں لگاتے، غصہ اس بات پر آتا ہے، بس اس کے سوا میں نے کبھی حسد نہیں کیا، کبھی کسی کے مال کو دیکھ کر جلنے کی فطری طور پر میرے اندر نہیں۔ میں کہتا ہوں اللہ اور نوازے، اور بڑا آدمی تمہیں بنائے، لیکن تمہارے بڑے اور مالدار بننے کا اگر فائدہ قوم کے بچوں کو نہیں ہوا تو ایسی مالداری کا کیا فائدہ؟ ایسی مالداری کا کیا فائدہ؟ مدرسے بناؤ، اسکول بناؤ، کالجز بناؤ، جہاں مسجد کی ضرورت ہو مسجد بناؤ، یہ لگانے کے، یہ آخرت کا ذخیرہ بنانے کا۔ تو میرے بھائیوں بات کہیں سے کہیں چلے گی، آخر میں تعلیم پر جب بات آئی تو یہ پروپیگنڈا چلایا جاتا ہے کہ اسلام عورتوں کو، مسلم لڑکیوں کو تعلیم سے روکتا ہے۔ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے، یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے جو نیوز اینکروں نے اپنی ٹی آر پی کے چکر میں یہ پروپیگنڈے چلائے۔ اس لیے تعلیم کے جتنے اسباب ہیں ان کو اور مضبوط کرو، مدرسوں کو مضبوط کرو، کالجز کو مضبوط بناؤ، اچھی دینی اور اسلامی سوچ رکھنے والی ٹیچرز کو رکھ کر ان کے ذریعے سے تمہاری بچیوں کو تعلیم دلواؤ۔ اسلام نے کبھی زمانے کی ترقی سے نہیں روکا ہے، کبھی بھی زمانے کی ترقی میں شامل ہونے سے نہیں روکا، صرف شرط ایک لگاتا ہے جو بھی جائز کام کرو لیکن کس کے ساتھ کرو؟ مردوں کے ساتھ۔